السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے وارثین کی قسموں کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھی تھی کہ ایک مرنے والے شخص کے مال میں کون کون وارث ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے وارثین ہیں جو حصہ پا سکتے ہیں۔ ایک بار میں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی پچھلی کلاس میں جو لسٹ ہمارے سامنے آئی تھی یہ دیکھیں، اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں 4 قسموں میں بانٹ کے دیکھا تھا کہ ایک گروپ ہے زوجین کا یا بیوی کا، دوسرا گروپ فرو کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی، اور تیسرا گروپ حصول کا باپ دادا ماں دادی نانی، اور چوتھا گروپ حواشی کا یعنی ہر طرح کا بھائی ہر طرح کی بہن، اور پھر باپ شریک سگے بھائی کے بیٹے، اور چچا سگا چچا باپ شریک چچا ان کے بیٹے۔ یہ پورے وارثین ہیں جن کو ہم نے پچھلے کلاس میں دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اتنے سارے وارثین ہیں نا، اس کی اصل میں 2 قسمیں ہیں۔ وہ 2 قسمیں کون کون سی ہے وہ ہم دیکھیں گے آج۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ وارثین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وارثین کی، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں، ایک منٹ، وارثین، یہ ہو گئے وارثین۔ اب ان کی 2 قسمیں ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم اصحاب الفروض۔ اصحاب الفروض کس کو کہتے ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ یہ اصحاب الفروض، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے عصبہ، اصحاب التعصیب بھی کہتے ہیں، عصبہ۔ تو یہ ذہن میں بٹھائیے کہ وارثین کی، یعنی اس سے پہلی کلاس میں ہم نے جتنے بھی وارثین دیکھے ہیں وہ چاروں گروپ کے، چاہے وہ میل وارثین ہو مذکر یا فیمیل وارثین ہو مؤنث، ان سب کو 2 گروپ میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ جو 4 گروپ نے تھا، یہ چاروں کو مکس کرنے کے بعد ہم ایک الگ اعتبار سے ان کو 2 الگ الگ گروپ میں بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں الگ الگ گروپ کون سا ہے؟ ایک ہے اصحاب الفروض کا، ایک ہے عصبہ کا۔ اصحاب الفروض کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب الفروض کا مطلب یہ کہ ایسے وارثین جن کا حصہ، جن کا شیئر فکس ہے کہ ان کو کتنا ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا یہ فکس ہے 1/8 ملے گا، یا یہ کہ 1/4 ملے گا، یا یہ کہ 1/2 ملے گا، یا یہ کہ 2/3 ملے گا، یا پھر یہ کہ 1/3 ملے گا، یا پھر یہ کہ 1/6 ملے گا۔ یہ 6 طرح کے حصے ہیں جو فکس ہو کر ملتے ہیں، یعنی 1/8 یا 1/4 یا 1/2 یا 2/3 یا 1/3 یا 1/6، اس کے علاوہ کوئی الگ صورت نہیں ہے۔ تو اصحاب الفروض سے مراد ایسے وارثین ہیں جن کو یہ فکس شیئر ملتا ہے، یعنی طے شدہ حصہ، یعنی میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے کتنا پرسنٹ کو ملے گا، طے شدہ۔ تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں اصحاب الفروض۔ اب اس میں کون لوگ آتے ہیں ان پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ صرف اتنا سمجھیں کہ ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جن کو یہ طے شدہ حصہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر آئے آپ، یہ عصبہ۔ تو یہ عصبہ میں، اصل میں یہ جو عصبہ ہے اس میں ایسے لوگ آتے ہیں، وہ وارثین آتے ہیں کہ جن کو طے شدہ حصہ نہیں ملتا ہے، بلکہ ریمائننگ شیئر، یعنی جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ یعنی یہ جو پہلا گروپ ہے وارثین کا، یہ جو پہلا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب الفروض کا۔ تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ عصبہ کو ملے گا، ادھر آئے گا۔ یعنی پہلے ان لوگوں کو دیا جائے گا، یعنی جن کا حصہ متعین ہے۔ ان کو دیتے ہوئے اگر حصہ ختم ہو جائے تب تو آگے بڑھیں گے ہی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں
کہ ان کو دیتے ہوئے اگر حصہ ختم ہو گیا تو آگے بڑھنے کی نوبت نہیں ہے، اگر یہیں پہ حصہ ختم ہو گیا تو یہاں بڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے. تو اصحاب الفروض کو پہلے دیں گے، یعنی جو متعین حصے والے ہیں. اور اگر اصحاب الفروض میں مال ختم ہو گیا، یعنی ان لوگوں کو دیتے ہوئے مال ختم ہو گیا، تو پھر یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، یعنی یہ محروم ہو جائیں گے، یہ خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ان کو ملے گا ہی نہیں. ادھر مال ختم ہوا تو ان کو نہیں ملے گا. اور اگر ادھر مال دینے کے بعد کچھ بچ گیا تو یہ بچا ہوا اصل میں یہ عصبہ کے پاس آئے گا. تو یہ کل 2 ٹائپ کے وارثین ہوتے ہیں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہوتے ہیں اصحاب الفروض، یہ یعنی جن کو طے شدہ حصہ ملتا ہے، فکس شیئر، یعنی کتنا ملنا ہے، 1/8، 1/4، 1/2، 6 ٹائپ کے حصے ہیں. ہاں آپ دیکھیں اس کو، 1/8 ہے، 1/4 ہے، 1/2 ہے، 1/6، 1/3، 2/3، ان میں سے کوئی ایک ملتا ہے، ان میں سے کوئی ایک ملتا ہے. اور یہاں پہ عصبہ میں وہ وارثین ہوتے ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجیے. اس کے بعد دوسری چیز سمجھنے کی ہے کہ ان میں سے کون کون لوگ ہوتے ہیں، اصحاب الفروض میں کون ہوتے ہیں، عصبہ میں کون ہوتے ہیں. لیکن کون کون ان دونوں گروپ میں ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے وارثین کی یہ 2 قسمیں کیوں بنائی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ سب کا حصہ ایسے فکس کر دیتا، جتنے بھی وارثین ہیں جیسے 1/8، 1/8، یعنی سب کو ایک ہی گروپ بناتا، یعنی سب کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ طے کر دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے. کچھ لوگوں کا حصہ طے کیا ہے اور کچھ لوگوں کا حصہ طے نہیں کیا. ان کو کیا بولا کہ تم کو جو بچے گا ملے گا. اب بچا وہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بچے ہی نہ. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کو کتنا ملے گا یہ پتا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. ہاں اس گروپ میں جو ہے ان کا حصہ فکس ہے، وہ حصہ کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ نے ایسا کیوں کیا، 2 گروپ کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ وارثین میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو تھوڑا سپورٹ ملے، یعنی ان کا حصہ پہلے مل جائے. یہ سمجھیے اصل چیز کہ اصحاب الفروض جو ہے ان کو حصہ طے شدہ ملتا ہے اور پہلے ملتا ہے. یہ جو حصہ متعین نا وہ ملتا ہے اور پہلے ملتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو حصہ لاسٹ میں ملتا ہے اور وہ بھی بچا کچا ملتا ہے، آخر میں ملتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ ملتا ہے. اور کتنا ملتا ہے پتہ نہیں، جتنا بچے گا اتنا ملے گا، لیکن ان کو پہلے ملتا ہے اور طے شدہ حصہ ملتا ہے. تو اللہ نے جو یہ 2 قسمیں بنائی ہیں وارثین کی، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اصحاب الفروض میں ایسے لوگوں کو اللہ نے رکھا ہے جن کا کنیکشن مرنے والے سے ذرا کمزور ہوتا ہے، یا جو تھوڑا کمزور ہوتے ہیں فزیکلی یا جسمانی طور پہ یا جو ہے قانونی طور پہ کسی بھی اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں. کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی پہ ان کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے. پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ ان کے انڈر میں نہیں ہوتی ہے. تو اگر ان کو بھی ایسے مطلب اگنور کر دیا جائے یا ان کے لیے زبردست سیکورٹی نہ لگائی جائے تو ان کو مل نہیں پائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سیکورٹی کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے ان کا حصہ طے کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو پہلے دینا. اب اس میں مثال کے طور پر خواتین آتی ہیں، جتنی بھی خواتین عورتیں ہم نے جو لسٹ آپ کو دی ہے اس میں جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب اصحاب الفروض میں آتی ہیں. ادھر کوئی خاتون نہیں، سب ادھر ہی آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، جسمانی طور پہ کمزور ہوتی ہے، وہ فائٹ کر کے لے نہیں سکتی. اور دوسری بات جو کنٹرول ہوتا ہے پراپرٹی پہ وہ بھی ان کا کمزور ہوتا ہے. آج بھی صورتحال آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مرد کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کا کم ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سیکورٹی کے لیے کہ ان کا حصہ نہ مارا جائے، ان کو بہت زیادہ پراپرٹی لینے کے لیے بہت زیادہ دوڑ بھاگ نہ کرنا پڑے، تو اللہ نے ان کی آسانی کے لیے کیا کیا، ان کا حصہ طے کر دیا. اچھا اب اس میں صرف عورتیں نہیں ہیں بلکہ ماں باپ بھی آتے ہیں. ماں باپ عام طور سے وہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہ بیچارے، یعنی ایک آدمی مر گیا، اب اس کے ابا اگر زندہ ہے، ابا سے مراد یعنی جو آدمی مر گیا اس کے ابا، مرنے والے کے ابا، مرنے والے کے بچوں کے ابا نہیں جو مر رہا خود، بلکہ جو مر گیا ہے اس کے ابا، یعنی مرنے والے نے جو بچے چھوڑے اس کے دادا. تو یہ دادا دادی بھی جو ہے یعنی جو اولاد ہے نا
اس کے جو دادا دانی مرنے والے کے جو اپنے ماں باپ ہیں وہ بھی بہت کمزور ہوتے ہیں عام طور سے بھائی الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو اب بوڑھوں کو کون رعایت کرتا ہے، کون ان کو دیتا ہوتا ہے؟ آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں یعنی بچوں کی جو ماں ہوتی ہے، بچے بانٹ کے پراپرٹی لیتے اپنے ماں کو نہیں دیتے، تو ماں بیچاری بوڑھی کہاں سے پاتی؟ تو ایسے ہی وہ بیوی جو ہوتی ہے، بچوں کی ماں جو کی بیوی ہوتی ہے وہ نہیں پاتی ہے، تو پھر وہ جو بچوں کی دادی ہے، یعنی بچوں کی اپنی ماں بیچاری نہیں پاتی ہے، تو بچوں کی جو دادی ہے یعنی مرنے والی کی جو ماں ہے وہ اس کے لیے تو اور پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محفوظ کر دیا، اور ایسے ہی جو دادا ہے یعنی جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، اور ایسے ہی ایک دور کا رشتہ دار آتا ہے ماں شریک بھائی۔ تو یہ جو باپ شریک بھائی ہوتے ہیں وہ تھوڑا جائیداد پہ ان کا کنٹرول مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ جو ماں شریک بھائی وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کھاتے میں رکھ دیا۔ تو جو لوگ بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، یا پھر وہ جائیداد پہ ان کا کنٹرول بہت کمزور ہے، تو ان سب کی حفاظت کے لیے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا کہ ان کو پہلے دے دو اور ان کا حصہ طے کر دو، کسی طرح کا جھگڑا نہ ہو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اسبا میں جن لوگوں کو رکھا نا، یہ بہت ہی پاورفل لوگ ہیں، ان کو پیچھے لائن میں پیچھے کر دیا، پیچھے اس لیے کر دیا کیونکہ یہ مضبوط ہے اور ان کا حصہ کوئی مار نہیں سکتا ہے، یہ تو لے ہی لیں گے لڑ جھگڑ کے، اس لیے ان کا حصہ ایک تو کہا کہ تم لوگ بعد میں لینا، اور دوسرا کتنا لینا ہے، جو بچے گا اتنا لینا ہے، کیونکہ ان کو تو ملنا ہی ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں لوکل ٹرین میں ٹکٹ نکالنے جاتے ہیں، کوئی لیڈیز ہوتی ہے، کہتے پہلے اس کو لینے دو، مردوں کو پیچھے کر دو، لیڈیز فرسٹ بولتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ جو مرد لوگ ہیں وہ لوگ تو کسی طرح لے ہی لیں گے، لیکن پہلے عورتیں کمزور ان کو لینے دو۔ تو ایسا اللہ نے اس میں میراث میں عورتوں کو آگے کر دیا، بوڑھوں کو آگے کر دیا کہ یہ پہلے لے لیں اور ان کا حصہ طے کر دو، ان کو پہلے ملے گا، جیسے سیٹ ان کو پہلے ملے، سیٹ ان کی بک ہے اور وہ بھی پہلے ٹکٹ ان کو ملے گا۔ تو لیکن یہ جو مضبوط لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کر دیا، ان کی بک بھی نہیں، ان کا مال بک نہیں، یہ کتنا ملے گا، وہ جتنا بھی بچے گا اتنا ملے گا، وہ بھی بعد میں ملے گا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میت کا جو سب سے پاورفل رشتہ ہوتا ہے جس کا وہ بیٹا، سگا بیٹا، اور سگا بیٹا یہاں نہیں ہے، اس گروپ میں نہیں ہے، بلکہ سگا بیٹا اسبا میں، یہاں پہ اس گروپ میں میت کا۔ آج اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو ساری پراپرٹی سب سے پہلے بیٹا لے کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹا یعنی ادھر رہتا ہے وہ، اور یہ جو اصحاب الفروض وہ بیچارے اس سے بھیک مانگتے ہیں کہ بھئی ہم کو دے دو، ہم کو دے دو، ہم کو دے دو۔ حالانکہ اللہ نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ پہلے یہ لوگ قبضہ کر لیں گے، یعنی پہلے ان لوگوں کو مل جائے گا اور یہ ویٹنگ پہ رہے گا، یعنی جو بیٹا، مان لیجیے بیٹا، تو بیٹے کو اللہ نے ویٹنگ پہ ڈالا کہ بھائی تو ویٹ کر، پہلے ان لوگوں کو لینے دے، یعنی مرنے والے کی بیوی ہے پہلے اس کو لینے دے، مرنے والے کی ماں ہے پہلے اس کو لینے دے، مرنے والے کا باپ ہے پہلے اس کو لینے دے، یہ لوگ لے لیں گے تو پھر تیرا نمبر آئے گا۔ ان لوگوں کو لینے کے بعد جو بچے گا نا وہ تیرا ہے، یہ تیرا تو فکس نہیں ہے، اور دوسرا تو ویٹنگ پہ ہے۔ تو اللہ نے بیٹے کو ویٹنگ پہ ڈالا ہے کیونکہ بیٹا بڑا مضبوط ہو تو لے ہی لے گا اپنا۔ تو لیکن آج ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے، یعنی بیٹا سب سے پہلے لے کے بیٹھتا ہے اور دوسرے لوگوں سے مانگتے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ان لوگوں کو پہلے ملے اور بیٹے کو ان لوگوں سے مانگنا پڑے۔ تو یہ حکمت ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون کون اصحاب الفروض میں ہے، کون کون اسبا میں ہے، بلکہ میں آپ کو صرف یہ حکمت بتا رہا ہوں کہ یہ دو گروپ اللہ نے کیوں رکھا ہے، اصحاب الفروض کا، اسبا کا۔ تو یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ کچھ جو کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے، اور جو مضبوط لوگ ہیں وہ لوگ تو اپنا حصہ لے ہی لیں گے لڑ جھگڑ کے، ان کو تو کوئی روک نہیں پائے گا، لیکن ان لوگوں کو کوئی روک سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابھی تک میں آپ کو کیا بتا رہا تھا، خلاصہ یہ کہ جو پچھلے کلاس میں ہم نے جو وارثین کی لسٹ پڑھی ہے، وہ یہ لسٹ ہم نے پڑھی ہے پچھلے کلاس میں وارثین کی۔ یہ تو ان تمام وارثین میں دو ٹائپ کے وارث ہیں، ایک وہ جن کا حصہ طے ہے اور دوسرے وہ جن کا حصہ طے نہیں ہے۔ تو یہ دو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الفروض میں کون ہے اور اسبا میں کون ہے۔ تو اصحاب الفروض میں کون آتے ہیں یہ ذرا ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اصحاب الفروض میں یعنی کن کو طے شدہ حصہ ہے یہ ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں صرف اتنا جان لیجئے کہ جتنی بھی خواتین ہیں، عورتیں، وہ سب اصحاب الفروض میں، جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب اصحاب الفروض میں۔ البتہ کبھی کبھی کوئی خاتون ادھر آ جاتی ہے، کب؟ جب اس کا ایک جوڑی دار ہو مضبوط، اس کا باڈی گارڈ ہو ساتھ میں، مثال کے طور پر بیٹی ہے مرنے والے کی اور بیٹا بھی ساتھ میں، یعنی اس کا بھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس گروپ سے نکال کے ادھر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ بھائی کے ساتھ ویٹنگ پہ رہے، کیونکہ بھائی اس کے سپورٹ میں ہے اور وہ خود لے گا بھائی اور اپنی بہن کو بھی دلائے گا۔
تو لیکن اگر بہن اکیلی ہو یعنی بھائی نہ ہو یعنی مرنے والے کا بیٹا نہ ہو بیٹی ہو تو اللہ اسی گروپ میں رکھتا ہے، یعنی پہلے اس کی بیٹی کو دو باقی دوسرے لوگ لینا. لیکن اگر مرنے والے کا بیٹا بیٹی دونوں ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی کو یہاں سے نکال کے یہاں کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا سمجھیے ایک باڈی گارڈ اور اس کے ہیلپ کرنے والا اس کا بھائی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی ظالم بن چکا ہے، بجائے اس کی کہ بہن کو دلائے الٹا اس کا لے لیتا ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن اللہ نے جو رکھا ہے بھائی کو تاکہ وہ اپنی بہن کو دلائے. تو یہ دو گروپ ہے. تو اصحاب الفروض میں کون کون آتے ہیں یہ میں خلاصہ بتا رہا تھا کہ ساری خواتین اس میں آتی ہیں. اسی طرح سے شوہرات، مرنے والے کا جو ہے عورت ہے تو اس کا شوہر آئے گا، اور مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوی آئے گی، اور اسی طرح سے جو ماں شریک بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. یہ سب لوگ اس میں آتے ہیں. لیکن ہم ابھی اس کو جو ہے ذہن پہ زور مت دیجیے کہ کون کون ہے یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی ہم کو فوکس کرنا ہے اسبا پہ، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا پڑھیں گے؟ ابھی ہم پڑھیں گے اسبا. یہ ہم پڑھیں گے اسبا. یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون کون آتے ہیں. اور جب ہم یہ اسبا پڑھ لیں گے، یعنی اسبا مطلب یعنی جو ویٹنگ پہ جو وارثین ہوتے ہیں، یعنی بچا ہوا لیتے ہیں، یعنی جب جن کا حصہ متعین ان کو دینے کے بعد جو بچ گیا ہے وہ یہ وارثین لیتے ہیں. تو اس میں کون کون آتے ہیں جن کو بچا ہوا دینے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں، وہ آج ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پڑھنے سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ حکم ہے. اچھا، یہ جو بچا ہوا لینے والے لوگ ہیں اس کے تعلق سے حکم کہاں ہے؟ یعنی جو وارثین اسبا کے تحت آتے ہیں، اسبا کے تحت جو وارثین وہ بہت زیادہ ہے، تو اسبا کے تحت جو وارثین آتے ہیں ان وارثین کو لایا کون؟ یعنی کس نے ان وارثین کو جو ہے طے کیا کہ یہ لوگ بچا ہوا پائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں نے کہا تھا کہ یہ جو ایک منٹ، پچھلی کلاس میں نے کہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے وارثین کی، یہ لسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لسٹ ہے وارثین کی، میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ یہ پوری لسٹ میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنی طرف سے نہیں رکھا، بلکہ ان سب کے دلائل موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پچھلے کلاس میں کہا تھا. تو اب آئیے میں اسی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسبا کو، اسبا کہ اسبا میں کون کون ہیں. تو کون کون اسبا میں؟ اسبا مطلب کیا؟ وہ وارثین جن کو بچا ہوا مال ملنا ہے. تو اب بچا ہوا مال کن کو ملنا ہے اس کی ایک لسٹ ہم کو ملی ہے قرآن سے اور حدیث سے. تو قرآن اور حدیث سے جو لسٹ ہم کو ملی ہے نا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ بچا ہوا مال ملے گا، اور حدیث نے کتنے لوگوں کو کہا ہے کہ بچا ہوا مال ملے گا. تو آئیے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے. اور اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے میراث کے بارے میں جنرل نالج کے طور پہ کہ میراث کے مسئلے میں قرآنی آیات کے بعد سب سے مشہور اور سب سے زیادہ مستند حدیث کون سی ہے، تو یہ وہی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو اس حدیث نے ان وارثین کو بتایا ہے جو وارثین بچا ہوا پاتے ہیں. تو دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہاں کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ میں صرف وہ حدیث کا وہ جو خاص ٹکڑا وہ لکھتا ہوں. عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحق الفرائض باہلها. صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذرا بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کی. الحق الفرائض باہلها فما بقي فلاولى رجل ذکر. ترجمہ دیکھیں آپ، الحق الفرائض یعنی جو میں نے آپ کو شروع بتایا نا کہ جو متعین حصے ہیں، جن کے حصے متعین ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفروض. تو فرائض اللہ کہتا ہے کہ جو حصے متعین ہیں باہلیہ، وہ جن کے ہیں، الحقو دے ڈالو، الحقو دے دو، الفرائض متعین حصے، باہلیہ وہ حصے جن کے ہیں. جیسے ماں کا حصہ متعین ہے، ماں کا حصہ دے ڈالو، بیوی کا حصہ متعین ہے، بیوی کا حصہ دے ڈالو، باپ کا حصہ متعین ہے، باپ کا حصہ دے ڈالو. فما بقیہ یعنی متعین حصے والے جو ان کو دینے کے بعد فما بقیہ جو بچ جائے، فما بقیہ جو بچ جائے. اب جو بچ جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ فما بقیہ یہ جو بچ جائے، آپ دیکھیں یہ جو بچ جائے، فما بقیہ جو بچ جائے. تو جو بچ جائے اس سے
کس کو دینا ہے؟ فہوا فما بقی فلأولی رجل ذکر، جو بچا ہوا مال ہے وہ اس کو دینا ہے جو سب سے قریبی مذکر ہے. فما بقیہ فلأولی رجل ذکر، جو بچا ہوا مال ہے وہ اس کو دینا ہے جو قریبی. فما بقیہ یعنی جو متعین حصے والے ان کو دے دیا، تو فما بقیہ جو بچا ہے فلأولی اس کو دینا جو قریبی ہو. اولا مطلب میت کے قریب ہو. رجل ذکر، رجل مانے آدمی، ذکر مانے میل مذکر. رجل ذکر، مرنے والے کا جو قریبی مذکر ہو، یعنی مذکر کے چین سے، مذکر کے چین سے جو سب سے قریب ہو اسے دے ڈالو. اب ہم دیکھیں گے کہ مذکر کے چین سے کون آتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. یہ جو حدیث ہے نا، دیکھیں کتنی چھوٹی سی حدیث ہے، الحق الفرائض بأہلہ فما بقی فلأولی رجل ذکر. اتنی حدیث نے ہمیں کتنے رشتہ داروں کو کلیکٹ کر کے دیا ہے، وہ ذرا سمجھیے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ رشتوں کی دلیل کیا ہے. جو لسٹ ہم نے آپ کو دی نا، تو اس میں جو ہیں سب کی دلیل تو یہ نہیں حدیث، لیکن اس حدیث نے اس لسٹ کے بہت سارے رشتہ داروں کو جو ہے اس لسٹ میں داخل کیا ہے. تو یہ حدیث کتنے رشتہ داروں کو جو ہے شامل کرتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یاد رہے ہم کون سی بحث پڑھ رہے ہیں؟ عصبہ کی، یعنی وہ وارثین جن کو بچا ہوا ملے گا. تو اس حدیث میں اللہ نے کہا ہے کہ جن کے حصے متعین ہیں ان کو دے ڈالو، اور جو بچے وہ قریبی مذکر کو. تو اب قریبی مذکر جو لوگ بھی ہے نا، وہ سب کے سب عصبہ ہیں. تو اب آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا غور سے دیکھیے. اور یہاں پہ اصل میں ہمارے ذہن کا امتحان ہے، ہماری جو ہے عقل کا امتحان ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو خود سے کلیکٹ کر پاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں مرنے والا. ٹھیک ہے، یہ مرنے والا ایک میت ہے. ٹھیک، یہ ایک میت ہے، ایک میت ہے جو مر چکا ہے. المیت مرنے والا، یہ مر چکا ہے. اب اس کا قریبی رشتہ دار کون ہو سکتا ہے، یہ آپ ذرا اس حدیث کو اپلائی کیجئے اس کے رشتہ داروں پر. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ متعین حصے والے ان کو دے ڈالو. فما بقیہ جو بچے فلأولی رجل ذکر، قریبی مذکر. تو قریبی مذکر کون ہو سکتا ہے، یہ خود سے ہم کو سوچنا. ابھی حدیث میں نہیں بتایا ہے لسٹ. آپ یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں بغیر اللہ نے لسٹ دے دیا، ارے فلاں فلاں فلاں. نہیں، حدیث میں اصول دیا ہے. کیا اصول؟ قریبی مذکر. لیکن اس اصول کے تحت کون آئے گا وہ آپ کو خود طے کرنا ہے کون آئے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو قریبی شخص آ سکتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلا جو قریبی شخص آ سکتا ہے وہ ہے میت کا بیٹا. ٹھیک ہے، میت کا بیٹا. کیوں؟ کیونکہ یہ مرنے والا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، مذکر مؤنث کوئی بھی ہو. لیکن اس کا سب سے پہلے جو رجل ذکر، یہاں پہ نا جو رجل ذکر یعنی مذکر کے چین سے آدمی، تو پہلا جو سب سے قریبی وہ بیٹا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ جو قریب شخص آتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹے کے بعد کون؟ اب آپ خود جوڑیے، اسی چین کو آپ بڑھاتے جائیں. یہ بیٹا ہے، اور بیٹے کے بعد اس کے نیچے پوتا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہے اور اس کے نیچے پوتا. تو یہ پوتا بھی حدیث نے کس کو لیا؟ اس حدیث نے سب سے پہلے بیٹے کو لیا، بیٹے کے بعد پوتے کو لیا. پوتے کے بعد اب یہاں نیچے جہاں تک آپ اترتے جائیں پورا رشتہ کنٹینیو، پوتا، پڑ پوتا یا لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، جتنا آپ جا سکے اس کو نیچے لے کے، یہ نیچے کنٹینیو جہاں جتنا اتنا. تو بہرحال کوئی ہوتا نہیں مرنے کے بعد. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے عام طور سے؟ مرنے کے بعد ایک مرنے والے کا بہت ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے یا پھر یہ پوتا ہوتا ہے. تو بیٹا پوتا، آپ کو وہ لسٹ یاد ہے وارثین کی؟ اس میں ہم نے بیٹا لکھا تھا، پوتا لکھا تھا. تو یہ بیٹا پوتا جو آیا ہے لسٹ میں، اس حدیث نے اس کو اس لسٹ میں داخل کیا ہے، بیٹا پوتا. تو میت کا قریبی مذکر کون ہوا؟ بیٹا پوتا. یہ نیچے ہم اترے کیونکہ اولاد سب سے قریبی رشتہ دار ہوتی ہیں. اچھا، سب سے قریبی رشتہ دار اولاد ہوتی ہیں، کیا دلیل ہے؟ قرآن نے مرنے کے بعد سب سے پہلے اولادی کا ذکر کیا. اس کے بعد دیکھیے جو قرآن نے کہا رجل ذکر ہے،
ये तो पूरा हमने बता दिया, बेटा पोता, और इसके नीचे जितना भी जाए सब क्या होगा, मुजक्कर के चैन से, मोहनस नहीं आना चाहिए। अब जैसे ये बेटा है ना, अब यहाँ अगर बेटी आ गई तो बेटी नहीं, बेटी असबा नहीं है, बेटी को ये हदीस शामिल नहीं करेगी, क्योंकि जकर यहाँ पे क्या मुजक्कर होना चाहिए। बेटी का भी हिस्सा है लेकिन वो अलग से कुरान में बताया है। यहाँ हम इस हदीस के बारे में बात करें कि हदीस किन किन रिश्तेदारों को हमारे सामने ला रही है। तो बेटा पोता। ऊपर उठते हैं हम, अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर देखिए कौन आ सकता है मुजक्कर, ऊपर आएगा इसका बाप, अब इसका बाप, ऐसे ही और ऊपर इसका भी बाप यानी दादा, और इसी तरह से ये रिश्ता कंटिन्यू ऊपर जितना आप जा सके, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, जितना, लेकिन बहरहाल इतना जाता नहीं है। वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में शायद जब उम्र बहुत ज्यादा होती थी तो हो सकता था किसी मरने के बाद उसका दादा भी हो, परदादा भी हो, लकड़ दादा, लंबी नस्ल हो। लेकिन आज के जमाने में 2 पीढ़ी से ज्यादा मिलना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये हदीस शामिल कर रही है सबको। तो इस हदीस से देखिए नीचे हमें 2 लोग मिले, बेटा पोता, और नीचे भी हैं लेकिन हम सिर्फ 2 को गिनने, और ऊपर हमको 2 मिले, बाप दादा, 4 हो गए। तो इस हदीस ने इन 4 लोगों को लाके वारिसीन में शामिल किया है। अब बात ये खत्म नहीं होती है। देखिए हदीस में अल्लाह के नबी ने सिर्फ 2 वर्ड, जरा इसको ध्यान में रखिएगा, अल्लाह के नबी ने सिर्फ 2 लफ्ज इस्तेमाल किया है, 2 वर्ड। 2 वर्ड, कौन सा 2 वर्ड है? ये देखिए, एक है रजुल और एक है जकर। सिर्फ 2 लफ्ज कहा अल्लाह के नबी ने, और यही 2 लफ्ज कितने रिश्तेदार को लाके हमारे सामने खड़े कर रहे हैं। देखें आप, बेटा है, पोता है, और नीचे जितने भी आ सके मुजक्कर, बाप दादा, ये 2 लफ्ज ने ये 2 रिश्तेदार लाए। अब और देखते हैं हम, अब यही मसला खत्म नहीं है। आप खुद सोचिए कि और कौन आ सकता है। अगर आप गौर करेंगे तो इसका जो सगा भाई है ना, सगा भाई जिसको कहते हैं अख शकीक, अब देखिए ये 5वां आ गया, या इधर 2 हमने लिए, इधर 2 लिए और इधर 1 ले लिया, अख शकीक यानी सगा भाई। तो सगा भाई कहां से आ रहा? रजुल जकर, मुजक्कर के चैन से आ रहा। और इसी तरह से जो है अखले अब यानी बाप शरीक भाई, अखले अब, बाप शरीक भाई, ये भी मुजक्कर के चैन से आ रहा है। समझे आप? ये मरने वाला है। अब इसका मुजक्कर रिश्तेदार कौन है? ये जो है सगा भाई हो सकता है, क्योंकि सगा भाई जो हाथ तक पहुंच रहा ना, जो चैन इसको पहुंचा रहा है मुजक्कर का है। ये सगा भाई कहां से पहुंचेगा? इसका बाप ये होगा, इसका बाप ये, तो ये मेल मुजक्कर से इसको जिससे जुड़ रहा है। और अखलियत, इसका भी बाप ये होगा, ये इन दोनों का, यानी मरने वाले का और इसका दोनों का बाप ये होगा, तो मुजक्कर का चैन है। तो इधर 2 हमने लिए थे, 2 ऊपर और 2 बाजू में, कितने हो गए? 2 2 4 5 6। देखिए ये हदीस में अल्लाह के नबी ने सिर्फ 2 लफ्ज कहा था, लेकिन ये 2 लफ्जों ने यहाँ 4 लोगों को के 6 लोगों को लाके खड़ा कर दिया। बात ये खत्म नहीं होती। अक्षकीक को देखें आप, अगर हम अक्षकीक से नीचे उतरे, इसका कोई बेटा है, अक्षकीक का कोई बेटा है, तो ये भी, इसको भी इस हदीस ने ले लिया रजुल जकर, क्योंकि ये भी मुजक्कर के चैन से है, क्योंकि इसका बाप मुजक्कर, इसका बाप मुजक्कर, और फिर ये मैयत। तो देखिए ये जो इब्न है, बेटा है, ये जो यहाँ तक पहुंच रहा ना, जो इसका चैन है, नसब का जो चैन है, वो मेल है। इसका बाप ये मेल है, मुजक्कर है, और इसका बाप ये मेल है, मुजक्कर है, और फिर ये, और इसके नीचे भी आप उतर सकते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं? मरने वाले का सगा भाई है, तो ये मरने वाले का भतीजा, भतीजे का भी बेटा, इब्न, इसका भी बेटा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम नीचे जितना चाहे उतर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ 2 ही पे बस करते हैं, लेकिन नीचे रिश्ता कंटिन्यू है। और ठीक इसी तरह से आप यहाँ भी देख लीजिए, ये जो बाप शरीक भाई है, इसका भी एक होगा बेटा, इब्न, और इसी तरह से इसका भी बेटा यानी पोता। ये सब जो जुड़ रहे हैं ना, ये रजुल जकर, जो हदीस में ना, हदीस में आप देखें, हदीस में जो है रजुल जकर, यहाँ हदीस है रजुलन जकर, तो इस रजुलन जकर से ये सब निकल के आ रहे हैं। अब जैसे ये है अखले अब, यानी बाप शरीक भाई का पोता,
पोते को हमने क्यों लिया मैयत के वारिसीन में? इन दो लफ्जों से, रजुल ज़कर जो हदीस ने कहा, तो अब देखो रजुल मुज़क्कर के चेन से है कि नहीं, ये पोता है, यानी ये बाप शरीक भाई का ये पोता है, यानी भतीजा, भतीजे का बेटा, भतीजे का बेटा। तो इसका बाप मुज़क्कर है, इसका बाप मुज़क्कर है, इसका बाप यहाँ है मुज़क्कर है, मैयत। तो देखिए मैयत तक मुज़क्कर के चैन से जा रहा है, समझ रहे भैया, मैयत तक मुज़क्कर। तो कितने हो गए भाई? अल्लाह के नबी ने सिर्फ ये कहा था रजुल ज़कर, इन दो लफ्जों से हमने कितने लोगों निकाला? ये दो हो गए, बेटा पोता दो, बाप दादा चार, सगा भाई बाप शरीक भाई 4 5 6, और फिर ये भतीजा उसका बेटा 7 8, और फिर ये इसके भी दो बेटे 9 10। देखिए 10 लोग, 10 वारे, और ये सब उस लिस्ट में हैं, याद रहे, जो हमने इससे पहले क्लास में आपको बताई थी, ये सब। इसलिए मैंने कहा था ना कि वो अभी हम ये देख लेते हैं कौन कौन वारिस है। दलील क्या है? दलील ये हदीस है। अगर आपसे कोई पूछे कि इब्नुल अख शकीक, ये सगा भाई वारिस होता है, क्या दलील है? तो आप ये हदीस पढ़ सकते हैं। या कोई पूछे कि सगे भाई का बेटा वारिस होता है, क्या दलील है? आप ये हदीस पढ़ेंगे। कोई पूछे बाप शरीक भाई का बेटा वारिस होता है, क्या दलील है? आप ये हदीस पढ़ेंगे। तो ये देखिए 10 लोग आ गए ना, 10 लोग। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, और बढ़े आप, यानी ये चैन बहुत लंबा है। यानी जो वारिसीन आते हैं, पिछले दर्स में आपके सामने जो वारिसीन की लिस्ट बताई गई थी, उसमें हवाशी में आपको एक ग्रुप नजर आएगा। हवाशी में मैं अब दिखाई देता हूं आपको, ठीक है। ये जो पिछले दर्स में हमने बताया था, ये हवाशी। अब हवाशी में ये देखिए एक ग्रुप है ओमूमा का, ओमूमा यानी चचा लोगों का। ये जो 4 लोग है ना, सगा चचा, बाप शरीक चचा, सगा चचा का बेटा, बाप शरीक चचा, ये चारों लोग उसी हदीस की वजह से आए जिसको हम अभी देख रहे हैं। ये चारों लोग उसी हदीस की वजह से आए, ये चारों के चारों उसी हदीस की वजह से आए, जिस हदीस को अभी हम देख रहे हैं, सही बुखारी की, रजुल ज़कर की वजह से आए। तो यहाँ पे हम देख लें कि ये कहाँ आके फिट होते हैं। ये देखें आप, ये ना बाप का भाई, इसको कहते हैं चचा, अम अशकीक, अम शकीक, अम शकीक, अम अशकीक। तो सगा चचा है। अब जैसे सगा चचा है, तो ऐसे अम ले अब भी हो सकता है, अम अशकीक, ठीक है। और अम ले अब, अम ले अब। ये देखें आप, ये दो और आ गए, 10 तो हो गए थे, 10 2 12। क्यों? इसी लिए से ये जो हदीस है ना रजुल ज़कर, इसी हदीस ने इन दोनों को भी खींच के निकाला। क्योंकि ये जो अम शकीक है ना, ये मैयत तक जो जुड़ रहा है मुज़क्कर के, अम शकीक ये है। अम शकीक का बाप कौन है? ये है, ये बाप है। और फिर देखो इसका बाप ये है, मैयत तक से मुज़क्कर का चैन है, मैयत तक मुज़क्कर का चैन है, ठीक है। और इसी तरह से अम ले अब है, इसका बाप कौन है? ये, और फिर इसका बेटा ये, मैयत तक। ये जो पूरा चैन जा रहा है ना मैयत तक, ये सब मेल है। तो इसलिए ये दोनों भी हम ले आए, इसी रजुल ज़कर से इन दोनों को भी खींच के ले आया। और इससे पहले दर्स में आपको जो लिखा गया था अल अम शकीक, अल अम ले अब, वो इसी हदीस की बुनियाद पर लिखा गया था। अब कितने कुल हो गए? यहाँ दो 4, और फिर ये 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12। बात अभी खत्म नहीं हुई। अभी यहाँ पे आप देखें, ये जो अम शकीक है, ये जो अम शकीक है, इसी का बेटा भी हो सकता है, ठीक है। ये जो अम शकीक है, इसका भी बेटा हो सकता है, अम शकीक का। और अम ले अब है, ये जो अम शकीक है, देखें आप, इसका भी कोई बेटा हो सकता है। और इसी तरह से ये जो अम ले अब है, इसका भी बेटा हो सकता है। अब अगर इसके बेटे होंगे तो वो भी मुज़क्कर के चैन से जुड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लें आप, ये अम शकीक का बेटा, ये इब्नुल अम शकीक, याद है पिछली क्लास, इब्नुल अम शकीक, इसका बेटा। और ऐसे ये भी
ابن العم لأب، ابن العم لأب. اب یہاں بھی ایک اس کا جو بیٹا ہے یہ میت تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ اس کا چین دیکھیں، اس کا باپ مذکر ہے، پھر اس کا جو باپ ہے یہ مذکر ہے، اس کا بیٹا یہ مذکر، میت تک پورا جو چین ہے نا وہ میل کے، یہ جس میں رجل ذکر، مذکر کے چین سے. تو ابھی دیکھیں کل کتنے ہو گئے. اب یہ بات رہی، یہ مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہے، یہ ہم تو صرف دو دو گن رہے ہیں نا، ورنہ اس کے نیچے جتنے بھی اولاد آئے گی سب وارث ہیں. اسی طرح اس کے نیچے جتنے آئے سب وارث ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم دو دو گن رہے ہیں، لیکن دو دو صرف گننے کے باوجود بھی ہمارے پاس کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ میت کے دو بیٹے دو ہو گئے، اور یہ باپ چار ہو گیا، یہ بھائی دونوں چار پانچ چھ، اور ان سب کے بیٹے چھ سات آٹھ نو دس، اور چچا کو لے لیا 10 11 12، اور پھر ان کے بیٹے کو لے لیا 13 14. اللہ اکبر. یہ 14 جو وارثین ہیں اگر آپ غور کریں تو ان 14 وارثین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 لفظوں میں ذکر کر دیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جو خاص چیز دی گئی ہے اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں کم لفظوں میں بہت زیادہ باتیں بیان کر لے جاتا ہوں. تو یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو، مطلب اتنے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے صرف اصولی طور پر 2 لفظ استعمال کیا، اور یہ سارے وارثین یعنی جو 14 وارثین ہیں وہ آگے. اور 14 پھر ہم صرف 2 چین تک گن رہے ہیں تو 14 بول رہے ہیں، ورنہ یہ 14 دنیا 28 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ مذکر سے جوڑتے چلے جائیں، نیچے اوپر آجو باجو کہیں بھی آپ جوڑتے چلے جائیں، کوئی حد ہی نہیں ہے.